ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. آیات پڑھ رہا ہوں تو ادھر دیکھ لیں، ادھر تو دیکھ لو. توجہ رکھیے گا. ایک قبیلہ تھا، توجہ ہے، اسلام قبول کیا، توجہ ہے. رسول پاک کے پاس سے مدینے کی حوارات پر بیمار ہو گئے. یہاں سے چلے جاؤ، توجہ، یہاں سے چلے جاؤ. اب کہاں ہو؟ یہاں سے اونٹ جو ہے نا، اونٹوں کے پاس چلے جاؤ. کہاں جو ہے چرائے ادھر چلے جاؤ، وہ ادھر چلے. اب جب وہاں گئے تو وہاں کیا ہو رہا تھا؟ ادھر رسول اکرم نے خاص بات بھی بتائی تو میں جان کے نہیں کر رہا کہ جب تک خبر نہیں ہو گئے ہم اونٹوں کا دودھ پی لو. قریب بات چڑھا سوال نہیں ہے، میں نہیں کر رہا. اب وہ جو وہاں اونٹوں کا پیو اور دوسری بات وہاں رہیں گے. کب تک رہیں گے؟ جب تک شفا نہ مل جائے. شفا مل گئی. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہاں کے جو رسول اکرم کے نوکر تھے انہیں مار ڈالا. 3 بندوں کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شہید کیا. جب یہ خبر رسول اکرم تک پہنچی، کہا یا علی میں نے حکم دیا ہے کہ یہ لوگ تو ان تک پہنچ جائے گا. تو جا مدینے کی سرحد سے باہر جہاں وہ بندے ہیں انہیں پکڑ کے لا. آپ نے کہہ دی ہے. علی بادشاہ وہاں پہنچے، تلوار اٹھا کے مولا جنگ لڑنے لگے. وہ مولا کے ساتھ لڑنے لگے لیکن علی لڑتے رہے ان کے ساتھ، وہ علی کے ساتھ لڑتے رہے. آیت آ گئی کچھ بندوں کو رسول کے حکم پر علی بادشاہ گرفتار کر کے لے آئے. آیت آ گئی انما جزاء الذین یحاربون اللہ. اور در حقیقت جو بندے اللہ سے لڑے ہیں نا، وہ بات پڑھنا تو آپ کا عقیدہ ہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ، جو اللہ کے ساتھ لڑے، اللہ سے لڑے گا. جو علی بڑھنے تھے، علی کے مخالف ہوتے لڑے، اللہ سے لڑے. رسول سے چونکہ رسول کے نوکر مارے تھے، رسول سے لڑے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا. اللہ نے کہا انہیں قتل کر دو، انہیں صلیب پہ چڑھا دو. أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ، ان کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دو. وَأَرْجُلَهُم مِّنْ خِلَافٍ، ان کے پیر بھی کاٹ دو. کیونکہ یہ لڑے کس سے ہیں؟ اللہ سے لڑے ہیں. جو ہے دوسری جگہ بھی اللہ نے علی کے عمل کو اپنانے کا ہے. جو ہے سناؤں گا میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو نہیں ہے. آیت تک ہم سے سنی ہو رہی ہے کیونکہ آیت نازل ہوئی ہے تمہارے نہیں پتہ ہے. اس میں سے اللہ کا قصہ ہے قوم اس کے رسول کا، رسول کے قرابت داروں کا. اب یہ یتامہ اور مساکین پہ آگے نام کہتے سارے یتیموں کا حصہ، مسکینوں کا حصہ غلط تھا. سیدنا نے جو خطبہ دیا تو اس نے کہا تھا یہ جو حق ہے نا کون سا؟ یہ اللہ کا، رسول کا اور ہمارا اور ہمارے یتیموں اور ہمارے مسکینوں کا حق ہے. یعنی کہتا ہے سادات کا حق ہے. کیونکہ سادات یتیم ہے، سید ہے امام رضا برائے موجود نہیں ہے، ان کی اولاد میں سے وہ آگے اولاد چل رہی تو یتیم ہوئے. ایسے ہی ہے نا قاتل کی اولاد سے، قاتل کی اولاد سے امام حسین قاتل کو شہید کرنے کے قاتل کی اولاد یتیم ہے. توجہ. اب سمجھ نہیں یہ بات. آیت نازل ہوئی، رسول اکرم نے لوگوں میں بتایا کون سا نا یہ اللہ کا حصہ ہے، اس کے رسول کا حصہ ہے اور رسول کے قرابت داروں کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، اللہ کو کیسے دینا؟ اور نہیں کیا. اللہ کا حصہ تو اللہ کو کیسے دینا ہے؟ اللہ کو ہم دے نہیں سکتے. اللہ سے کوئی ملاقات ہمارے بس کا کام ہی نہیں ہے. تو رسول اللہ کا حصہ بھی مجھے محمد کو دو. نہیں پہنچے. اب وہ جانتے ہیں آپ اس دنیا سے پردہ فرما دیں تو پھر کیا ہم کیا کریں گے؟ تو میں اللہ کا جو حصہ ہے، رسول کا حصہ جو ہے اور جو میری قرابت داروں کا حصہ، یہ سارا نظام ہے کہ میری اہل بیت کو علی کے گھر ہو گئے. کس گھر میں یہ سارا کچھ جائے گا؟ مولا کائنات ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں. کس گھر میں جائے گا؟ بولو. مولا علی کے گھر میں جائے گا. کون سے؟ لوگوں نے
آپس میں کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ علی فقیر ہے نا یہ علی کی طرف مال پہنچانے کا رسول کا نعوذ باللہ طریقہ ہے. کس کو فقیر کہا؟ علی کو. آیت سورہ آل عمران میں آ گئی. بندے چپ ہیں پتہ نہیں سورہ آل عمران اگر میں کھول کے بات کروں یہ سورہ آل عمران میں ہے. آیت آ گئی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے کہا اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. اور کہا فقیر اللہ کو نہیں علی کو کہا. اللہ نے کہا مجھے علی کے بغیر. اور یہ بھی بات سے کھول دوں جو سامنے امام اور سامنے سادات ہے وہی کچھ حصے جو اللہ رسول کا اور اہل بیت کا ہے وہ تین حصے سامنے امام ہے اور جو باقی ہے وہ سامنے سادات ہے جو میں نے سلطہ ولی تعالیٰ والمساق سامنے سادات ہے. اور ایک بات اور وضاحت کرنے لوگ پوچھیں گے سامنے امام کیسے امام تک پہنچائے وہ بھی آج آپ کسی سید کو بطور توفہ نہیں دیا جائے گا بطور توفہ وہ سامنے امام دیا تاکہ سامنے سادات و صداق آپ کے پہنچے وہ ادا کرو. نہیں ادا کرو گے تو جمال میں ڈنڈی ہے اور اس کی قیامت میں معافی نہیں ہے. جب اگر قیامت والے دن خمس کا حقدار کھڑا ہو گیا نا اس بندے کی عبادتیں بخشا نہیں سکے جو ہے. اور پھر میرے صاحب زمان یہ علی کو کہ امن کو اللہ نے اپنا عمل کہا علی کی ذات کو اپنی ذات کا وہاں رسول کی ذات کو اپنی ذات کا. اور تیرے زمانے کے امام کے بعد میں آیت سورہ فاجر میں بلا رہی ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اور وہ دن آئے گا جب ملک بھی آ جائیں گے صف میں اور رب بھی صف میں آ جائے گا. اللہ صف میں نہیں آتا. یہ کون سی ذات ہے؟ کیونکہ لوگ سوال کرتے ہیں صاحب زمان کا ظہور بھی ہوگا کہ 14 بھی آئیں گے. امامت پہ کون کھڑا ہوگا؟ امامت پہ تیرے رسول کھڑے ہوں گے. اور جب اس صف کے اندر ملائک بھی ہوں گے معصوم بھی ہوں گے اور ان معصوموں میں جب تیرا امام کھڑا ہوگا اللہ کہتا ہے جا رب ہوگا. اور جب تیرا رب سب میں آ رہا ہے میں موضوع بھولا ہے کیا تھا وہ صحاب النامی بادل پر سوار میں صلاحت ہے. میں دعا لے کر سے کہتا ہوں میرے خاص شاگرد اللہ کی ہر جائز مراد کو پورا کرنا. یہ میرے درخواست ہے کہ میرے ڈاکٹر صاحب شاید سے خاص شاگرد ہے اللہ ان تمام کی جو بھی حاجات ہیں شہی حاجات قبول اللہ کو پڑھا. توجہ ہے بات کرنا لگا. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے میرے جملے تک پکڑا ہے دلی طور پر. سلام علیکم. توجہ ہے یعنی وہ صاحب نامی اس پر سوار ہوئے بادل پر سوار ہوئے امام آئے پھر آگے فرمائے اسباب سبع سماوات. تیرا زمانے کا امام ساتوں آسمانوں پر جائے گا اس بادل اور ساتوں زمینوں میں جائے گا. کس کے پر بیٹھ کے اس بادل پر بیٹھ کے. اب مجھے ایک سوال کرنا ہے کہ ساتوں آسمانوں پر جا رہے ہیں ساتوں زمینوں پر جا رہے ہیں لیکن اگلی بات بہت عجیب ہے کہ تیرے مولا نے کی ہے. مولا نے فرمایا ان 5 میں 5 جو ہے آباد ہیں جگہیں جہاں امام جائیں گے. نہیں آتا. 2 آباد ہیں 5 ویران ہیں 5 آباد ہیں 2 ویران ہیں. اب یہ 2 ویران ہیں جہاں بھی تیرا زمانے کا امام بادلوں پر گئے. اب تیرا امام بادل پر سوال ہوگا آپ کا ذہن ہے فرشتے ہی ہوں گے. نہیں اور بھی مخلوقات ہیں. بتاؤ چلے ضرور تیرا آپ میرے کو بتاؤ. ضرور کا لگے اس لیے کہا ضرور سب کو آتا نعرہ نہیں آتا وہ الگ بات ہے. بات بتا رہا تھا کہ مولا امام زمانہ علیہ السلام اور بھی لشکری ہیں خالی فرشتے بھی نہیں ہیں. حقیقت فرشتوں کے علاوہ لشکری ہیں. ان میں یہ کون ہے؟ مولا حسین کی حدیث یاد آ گئی. مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں
تو مولا حسن بادشاہ نے فرمایا شام میں دربار میں ان مدینہ بالمشرق یقال لها جابلقا، ایک مشرق میں شہر ہے جس کا نام ہے جابلقا. اب اس کے ہیں 70,000 دروازے، ہر 70,000 دروازے، اور ہر دروازے سے ایک دروازے کا جو فاصلہ ہے وہ 4 میل بنتا ہے. اور وہاں 12,000 مولا فرماتے ہیں مولا حسین بادشاہ مولا کہ وہاں مجھے حسین کے علاوہ اور میرے بھائی حسن کے علاوہ کوئی رسول کا بیٹا نہیں ہے. وہاں کا لشکر ایک عجیب کام کر رہا ہے، گھوڑے پر سوار ہے اور اس لشکر کی تعداد ہے 12,000. کتنی تعداد ہے؟ 12,000. کیا کر رہے ہیں؟ گھوڑوں پر سوار ہیں، تلوار تیز کر رہے ہیں، کوئی اپنا چھڑا تیز کر رہا ہے، کوئی تلوار تیز کر رہا ہے، اور انتظار کر رہے ہیں کب آئے گا ضرور ہوگا. آپ حیران ہوئے ان شہروں کا دورہ سن کے. میں آپ کو اور پریشان کر رہا ہوں. ہونا پریشان آپ نے مولا حسین کی جابل سا 2 شہر اور بھی ہے پریشان کروں کس کو پریشان ہے کر رہے جان گے لوگ چپ ہیں، چپ کو اور چپ کرانے کا مولا اور ہے. اب توجہ رکھیے گا مولا حسین بادشاہ موجود ہیں، جناب سلمان ہے. بظاہر مولا حسین کا سن ہے 2 سال. امیر المومنین نے کہا سلمان تم میرے حسین سے سوال نہیں کرو گے؟ اب سوال کرنا ہے کس نے؟ سلیمان نے. اب ظاہری بات ہے کوئی بزرگ بندہ ہو کوئی بچے سے کیا سوال کرے گا، یہ پوچھے گا آپ کتنے سال کے ہیں کیا کرتے ہیں. تو جناب سلمان نے کہا کہ آپ ابھی 2 سال کے ہیں. اب امام کے چہرے پر امام حسین کے جلال آیا، فرمایا آپ اے سلمان کیا تم نے ہمیں بچہ سمجھا؟ فرمایا سلمان 10,000 آدم ہیں تیرے والے بابا آدم سے پہلے. کتنے آدم ہیں؟ 10,000 آدم ہیں، اور ہر آدم سے ایک آدم کا فاصلہ 50,000 سال ہے. نہیں بندے پہنچے نہیں ہیں. اب وہ 50,000 سال بھی تو ہیں، وہ تیری دنیا والے نہیں ہیں، وہ قرون اولا والے ہیں. کون سے ہیں وہ؟ قرون اولا والے. قرون اولا والے کون؟ مطلب ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. کس کے برابر ہے ایک دن؟ ہاں جی بندے پریشان اور ہو گئے. اب میں جان کے کروں نہیں کروں کر ہی رہا ہوں. اب جناب مولا حسین نے جناب سلمان نے کہا تیرے بابا آدم سے پہلے 70,000 آدم ہوئے ہیں، 10,000 آدم. اب وہ 10,000 آدم ہیں، ان کا جو پہلا آدم ہے میں اس سے بھی 50,000 سال پہلے تھا. اور پہلا آدم آیا نا اس کی نسل بڑھی، اولادیں ہوئی، نسل چلی. اللہ نے ان پر مجھ حسین کی ولایت کو پیش کیا. کچھ نے قبول کیا اور کچھ نے نہیں قبول کیا. جنہوں نے نہیں قبول کیا ان کے خلاف مجھ اکیلے حسین کو کہا ان سے جنگ لڑا. فرمایا میں اکیلے حسین نے ان کے ساتھ جنگ لڑی، انہیں مارا، اور ایک دفعہ نہیں مارا 10,000 دفعہ مارا. پھر دوسرا آدم کا دور آیا. کس میں؟ ہاں اس دور میں کیا ہوا؟ اس دور میں اور عجیب ہوا کہ مولا حسین بادشاہ نے ولایت پیش کی گئی اللہ کی طرف سے. کچھ نے قبول کیا، جنہوں نے نہیں قبول کیا ان کی تعداد 25,000 قبائل کی. مولا فرمایا میں اکیلا ہوں 25,000 سے لڑتا رہا، میں نے ایک جنگ نہیں لڑی، ان سے 25,000 جنگیں لڑی، انہیں ختم کیا. پھر تیسرا اس طرح کرتے کرتے 10,000 آدم سے مجھ اکیلے حسین نے جنگ لڑی. اور میری اکیلی ایک جنگ سلمان یہ یاد رکھنا خیبر کی جنگ سے بھی بڑی ہے. نہیں مولا نہیں سمجھے. مولا نے فرمایا یہ ہے کہ یہ سب سے چھوٹی جنگ ہے قرون اولا کے دور میں، وہ خیبر کی جنگ سے بڑی ہے. اللہ اکبر. وہ ہے
وہ بھی سارے لشکری جعفر خان کے جعفر شاہ کے وہ بھی تلواریں لیے انتظار کر رہے کب صاحب الامر کا ظہور جب صاحب الامر کا ظہور ہوگا تو وہ حیران ہوں گے، وہ تلواریں لے کر آئیں گے اور علی کے دشمنوں کو فنا کریں گے۔ اس وقت اس کی تعبیر پوری ہوگی کہ آج اللہ کی حقیقی نصرت بھی آ گئی اور مدد بھی آ گئی۔ بس جس گھر کی فضیلت کے ہیں وہ لوگ یہ جانتے ہیں اس گھر پر مصیبت بھی بڑی ہوئی۔ اللہ چند مسائل کے اگر تو رونے کے لیے آیا جب صاحب و زمان کا ظہور ہوگا نا تو مولا شام کی طرف جائیں گے، ایک قبر شق ہوگی، اس قبر میں سے ایک بی بی برآمد ہوگی جس کی بظاہر عمر 4 سال ہے۔ پڑھ دیا وہ جملہ قیامت سے بڑا ہے، 4 سال بظاہر عمر ہے، جو رو نہیں سکتا اس کے لیے قیامت پڑھنے لگا، وہ 4 سال کی بیوی کے ہاتھوں میں زنجیر ہو۔ اللہ اکبر، جو رونے کے لیے آیا ہے اس کے کانوں سے خون جاری ہوگا، وہ قائم کی طرف دیکھے کہ میری قائم بیٹا میرا بدلہ لے، انہوں نے مجھے تازیانے بڑے پر تماچے بڑے مارے، تازیانے بڑے مارے۔ کتابوں میں لکھا کہ کائنات کی بڑی مظلومہ بھی تھی، 200-300 سال پرانا واقعہ ہے۔ میں حسین کی اس بیٹی کی شہادت پڑھ رہا ہوں جو حسین کے سینے کے سوا نہیں سوتی تھی۔ اللہ جانتا ہے کہ اللہ کسی نے بازار میں کسی 4 سالہ بیٹی کے کانوں سے خون دیکھا ہے؟ عجیب مسلمان تھے، کانوں سے خون بہ رہا تھا۔ رو سکتے ہو تمہیں تم رو گے، تمہیں مارنے والا کوئی نہیں۔ جب معصومہ روتی تھی ظالم تعزیہ میں اٹھاتے تھے، کبھی سر پہ لگتا، کبھی پشت پہ لگتا، کبھی ہاتھوں پہ لگتا، کبھی چہرے پہ لگتا، وہ پھر بھی اپنے بابا کو روتی رہی۔ آج حق ادا کر کے اس بیوی پر رونا جو آج نہ ہو سکا، وہ امام زمانہ سے اپنے زمانہ کی بات بھی مانے۔ قیامت سے بڑے جملے ہیں۔ جب 200 سال پہلے اس معصومہ کی قبر کی بیوی نے خواب میں قائم سے کہا میری قبر میں پانی آتا ہے، میری قبر کو تبدیل کر۔ ایک دن خواب آیا، دوسرے دن خواب آیا، جب تیسرے دن آیا اس عالم نے باقی علماء کو جمع کیا، جب مجھے 3 دن 2 دن مسلسل خواب آیا ہے، ایک 4 سالہ بیوی ہے جو لوگ کہتی ہے میری قبر کو تبدیل کر، میری قبر میں پانی آتا ہے۔ قبر کی تبدیلی کا خواب تھا۔ مجھے معاف کرنا، جملے قیامت سے بڑے ہیں۔ عالم کے مشورہ کیا علماء نے کہا ہمیں بھی یہ خواب آیا ہے، بس کچھ سید زادیوں کو تیار کیا گیا، قبرستان کے ایک جگہ بھی قناتیں لگ گئی، جیسے ہی قبروں کو اس قبر تک پہنچے جو سیدہ سے منسوب تھی، اس قبر کے پاس آئے، کچھ خاک ہٹائی، سامنے سے ایک جنازہ برآمد ہوا۔ جس نے ہائے کی اسے سمجھ لگی میں نے پڑھا کیا ہے، میں نے کہا ہلکی سی خاک ہٹائی۔ کیوں میں نے یہ جملہ پڑھا؟ قبر ہوتی ہے گہرائی میں، جس نے قبر بنائی اس کے ہاتھ بند تھے۔ اللہ اکبر، اس کے ہاتھ زنجیروں سے قید تھے۔ وہ لوگوں کے کہتا میں معصومہ تجھے کیسے قبر کے اندر تک اتاروں، میرے ہاتھ میں بند ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عالم کہتا ہے ہم پیچھے کھڑے ہوئے، کچھ خاک ہٹی، سید زادیوں نے ایک بیوی کا لاشا دیکھا، ہاتھوں میں زنجیر ہے، کئی سید زادیاں بے ہوش ہو گئی، کئی مر گئی۔ جب ایک سید زادی کو ہوش آیا وہ اس کی بیٹی تھی، اس نے پوچھا کہ تم روتی ہوئی بے ہوش کیوں ہوئی ہو؟ اس نے کہا میں نے منظر بڑا عجیب دیکھا ہے، میں نے بیوی کو دیکھا ہے جس کے ہاتھوں میں زنجیر ہے، کانوں سے خون بہ رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔